السلام علیکم۔ بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے معزز ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ سفید آٹا اور میدا ہماری روزمرہ کی خوراک میں بنیادی حیثیت حاصل کر چکا ہے اور ہم اس سے بنی ہوئی روٹی اور بیکری کی اشیاء انتہائی شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بات بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ آٹا اور میدے سے بنی اشیاء مزیدار تو ہیں لیکن انہیں فروخت کرنے والے صحت کے نام پر بس انگوٹھا دکھا رہے ہیں۔ ریفائن کیا ہوا آٹا اور میدا ہمارے سارے جسم کی صحت کو انتہائی بری طرح متاثر کرتا ہے اور خاص طور پر یہ دل کے لیے بھی انتہائی ناقص غذا ہے، اس لیے میدے کو سفید زہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید آٹا ہماری صحت کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، ریفائن کرنے کے دوران سفید آٹا اور میدے سے ساری غذائیت نکال لی جاتی ہے اور اس میں شامل فائبر جو اسے ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اسے بھی صاف کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم اسے کھاتے ہیں تو اسے پیٹ میں ہضم ہونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ تیزابیت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میدے میں تیزابیت صحت کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ خوراک جہاں سے توانائی کو جسم میں جذب ہونے سے روکتی ہے، وہاں تیزابی کھانا ہڈیوں میں کیلشیم کو ختم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے، جس سے ہڈیوں کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور جوڑوں کا درد، جس میں گٹھیا اور سوزش جیسی بیماریوں کو پروان چڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ بلڈ شوگر کے متعلق عام طور پر لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ میٹھے کھانے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات پوری طرح ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بلڈ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کاربوہائیڈریٹس کو قبول نہیں کرتا اور یہ کاربوہائیڈریٹ جسم میں جا کر گلوکوز یعنی شوگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انہیں کھانے سے خون میں شوگر کا لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ اور ریفائن کیا ہوا آٹا اور میدا سوائے کاربوہائیڈریٹ کے اور کچھ نہیں، اس لیے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ ریفائن کیے ہوئے اناج میں شامل غذائیت ہضم ہونے کے دوران ہماری آنتوں سے بھی چپک جاتی ہے، جس سے قبض، پیٹ درد، بدہضمی، تیزابیت اور کئی اور نظام ہضم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ہمارے میٹابولزم کو بھی سست کر دیتے ہیں، جس سے سارے جسم کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ گندم اور دیگر اناج کو جب ریفائن کیا جاتا ہے تو اس عمل کے دوران اس میں شامل فائبر، وٹامنز اور منرل اور فائٹو کیمیکل وغیرہ اس سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں اور بلیچنگ کے عمل کے دوران ایسے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ تو بھرتا ہے لیکن غذائیت کے نام پر اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہوتا۔ یاد رہے، اناج کو بغیر ریفائن کیے ہوئے استعمال کریں کیونکہ ایسے اناج میں فائبر اور دیگر غذائی صلاحیت ضائع نہیں ہوتی۔ اور اناج کو پیسنے کے لیے پرانی پتھر کی چکی کا استعمال کریں کیونکہ پتھر کی چکی میں پیسنے کے دوران اناج زیادہ گرم نہیں ہوتا اور اس کی غذائیت جلتی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔